अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। तेलंगाना हुकूमत ने मीरालम टैंक पर एक पुल की तामीर के लिए 430 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है, जो बेंगलुरु नेशनल हाईवे को शास्त्रीपुरम से चिंतलमेट से जोड़ता है। ये पुल NH चिंतलमेट 44 रोड पर ट्रैफिक की भीड़ को नुमाया तौर पर कम करेगा। जारी करदा हुक्म के मुताबिक इस पुल की तामीर का खर्च मूसी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड बर्दाश्त करेगा। हुकूमत ने MRDCL को इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन मोड के तहत प्रोजेक्ट की टेंडरिंग शुरू करने की भी हिदायत की है। हुकूमत ने कहा है कि इस मंसूबे को जमीन के हुसूल के साथ ही आगे बढ़ाया जाएगा। MRDCL खोखले टेंडर के जरिए एक PMC प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट की खिदमत हासिल करने की भी हिदायत दी गई है, जो प्रोजेक्ट की निगरानी और क्वालिटी कंट्रोल के लिए जिम्मेदार होगा। हैदराबाद में मीरालम टैंक पुल के डिजाइन का जायजा लिया जाएगा। EPC कॉन्ट्रैक्टर के जरिए पेश करदा डिजाइन और साख्ती ड्राइंग को PMC एजेंसी से मंजूर शुदा होना जरूरी है। फिर IIT हैदराबाद, NIT वरंगल या JNTU हैदराबाद जैसे मारूफ इंस्टीट्यूट के जरिए जायजा लिया जाएगा। MRDCL के मैनेजिंग डायरेक्टर को हिदायत दी गई है कि वो प्रोजेक्ट के हवाले से मजीद जरूरी इक़दामात करें। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और मजलिसी फ्लोर लीडर व चंद्रायन गुट्टा रुकन असम्बली अकबरुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिसी याकुतपुरा के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने यासिर अरफात और सादिक सिराज के साथ रेन बाजार कमान में मुकामी दुकानदारों में 100 पुश कार्ड्स मुफ्त तकसीम किए। ये दुकानदार पहले किराए के अखराजात के साथ जद्दोजहद कर रहे थे, लेकिन अब वो किराए के बोझ के बगैर बेहतर जिंदगी गुजारने के काबिल हो जाएंगे। इनकी रोजमर्रा की रोजी रोटी को बेहतर बनाने की तरफ एक छोटा सा कदम करार दिया गया। इस मौके पर उनके साथ दीगर मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। करम है। आज बरोस जुमा 25 जुलाई बाद नमाज जुमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन याकुतपुरे के जानिब से नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की निगरानी के अंदर और हबीब मिल्लत की क़यादत के अंदर यहाँ पर जो लोग ठेला बंडी पे कारोबार करते हैं उनको ज़ाती ठेला बंडी का आज इंतज़ाम किया गया है। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जानिब से, चूँकि ये लोग बेशक एक फुटपाथ पे कोने में रह के ठेला बंडी पे कारोबार करते थे, मगर कई लोगों की ज़ाती बंडी नहीं थी, जिसके लिए इसके अलावा कई लोगों की जो बंडी थी वो ख़राब हो गई थी। ये लोग नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और हबीब मिल्लत को अप्रोच किए, तो नकीब मिल्लत ने ख़ास तौर से जनाब यासिर अरफात साहब, सादिक सिराज साहब को ये ज़िम्मेदारी दी थी। अल्लाह का करम है कि आज 100 बंडियों का डिस्ट्रीब्यूशन अमल में आया है। वो 100 बंडियों के अंदर जो लोग फ्रूट का कारोबार करते हैं उनको फ्रूट डाल के गया है, और जो लोग तरकारी का करते हैं उनको तरकारी दी गई है। जो खिलौने के करते खिलौने और दीगर कारोबार में जैसा पान बेचते हैं और भी मुख्तलिफ चीज़ें, उन सबको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन याकुतपुरे की जानिब से 100 ठेला मंडी का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा आवाम की मुश्किल को समझती है और उसको हल करने की भरपूर कोशिश करती है। आज के प्रोग्राम के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम ज़िम्मेदार जो तशरीफ़ लाए हैं, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग का साथ हमेशा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ रहेगा। फिर एक मरतबा मैं जनाब यासिर अरफात साहब, सादिक सिराज साहब और दीगर लोगों का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तेलंगाना में कई अजला में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान भारी से इंतहाई शदीद बारिश हुई, जिससे नदी, नालों, झीलों और सड़कों में पानी भर गया। बाज़ मुकामात पर ट्रैफिक का रुख मोड़ दिया गया और हंगामी इक़दामात किए गए। मुलुगु और कुमरम भी आसिफाबाद अजला को नुकसान पहुंचा। हुकाम ने डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स को अलर्ट पर रखा हुआ है। सुबह 3 बजे तक 24 घंटे की बारिश के दौरान आसिफाबाद जिले के बेजूर में सबसे ज्यादा 236.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि मुल्क जिले के वेंकटापुरा में 218.3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई।
بھدرادری ضلع کے کئی دیگر مقامات پر موسلادھار بارش ریکارڈ کی گئی۔ ملک کے ضلع کلکٹر نے عوام پر زور دیا کہ وہ باہر نکلنے سے گریز کریں، خاص طور پر پلوں اور شاہراہوں کے پاس جانے گریز کریں۔ ماہی گیروں کو ساحل پر رہنے کا مشورہ دیا گیا۔ ضلع میں ایک ندی رلاواگو پر ایک عارضی سڑک کو نقصان پہنچنے کے بعد ٹریفک میں خلل پڑا۔ دریائے گوداوری کے قریب نشیبی علاقوں میں مقیم افراد سے نقل مکانی کے لیے تیار رہنے کو کہا گیا اور بحالی مراکز میں سہولیات تیار کی جا رہی۔ پرانے شہر میں اور غیر محفوظ گھروں میں رہنے والوں کو بھی محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی تاکید کی گئی۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے سری چیتنیہ ٹیکنو اسکول کی درخواست کو قبول کیا ہے۔ درخواست میں ڈپٹی ایجوکیشنل آفیسر کے ذریعے جاری کردہ بندش کے نوٹس کو چیلنج کیا گیا، جس میں نجی تعلیمی ادارے کو فوری اثر سے اپنا کام بند کرنے کی ہدایت دی گئی۔ تلنگانہ ہائی کورٹ کے جسٹس کے شرت نے سری چیتنیہ ٹیکنو اسکول کوٹی کی انتظامیہ کی طرف سے دائر ایک درخواست کو قبول کیا، جس میں ڈپٹی ایجوکیشنل آفیسر کے جاری کردہ بندش نوٹس کو چیلنج کیا گیا۔ اس سال جون میں جاری ہونے والے نوٹس میں نجی تعلیمی اداروں کو فوری طور پر اپنی کارروائیاں بند کرنے کی ہدایت کی گئی تھی۔ درخواست گزار نے استدلال کیا کہ غیر قانونی اقدام ثوابدیدی، غیر قانونی اور آئینی حقوق کی خلاف ورزی ہے، جس میں کسی بھی پیشے پر عمل کرنے کا حق اور تعلیم کا حق شامل ہے۔ درخواست گزار کے وکیل نے استدلال کیا کہ حکام نے مناسب عمل یا درست جواز کے بغیر کام کیا، جس کے نتیجے میں ادارے، اس کے عملے اور تعلیمی سال 2025-26 کے لیے پہلے سے داخل ہونے والے سینکڑوں طلباء کو سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑا۔ پنچایتی انتخابات کا شیڈول 10 اگست کے بعد جاری ہو سکتا ہے۔ ہائی کورٹ نے ریاستی حکومت کو پنچایتی انتخابات کا عمل 30 ستمبر تک مکمل کرنے کی ہدایت دی ہے۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے تمام وزراء، ضلع کلکٹرز اور پارٹی کے اہم قائدین کو اس بات کو یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے اور 7 لاکھ نئے راشن کارڈوں کی تقسیم، موجودہ راشن کارڈوں میں نئے اراکین کی شمولیت اور 4.5 لاکھ پہلے مرحلے کے اندرمہ گھروں کی بنیاد، کسانوں کے بینک کھاتوں میں عمدہ قسم کے دھان کے لیے 500 بونس جمع کرنا اور دیگر تمام فلاحی اسکیمیں 10 اگست تک مکمل کر لی گئی اور توقع کرے کہ پنچایت انتخابات کا نوٹیفیکیشن 10 اگست کے بعد جاری کیا جائے گا، جس کے ذریعے اپنی فلاحی اسکیموں کے ساتھ تمام ووٹروں تک پہنچیں گے۔ یہاں تک کہ ریاستی الیکشن کمیشن نے بھی تقریباً تمام پری پول مشق مکمل کر لی ہے۔ ریاستی حکومت بلدیاتی اداروں میں 42% BC کوٹا بڑھانے کے احکامات جاری کرے گی۔ ایک بار جب گورنر منظور کرے گا، کانگریس کے سینئر لیڈر کو آرڈیننس اگست سے پہلے منظور کریں گے۔ اگر BC کوٹے کے معاملے پر سب کچھ ٹھیک رہا تو تقریباً 2 لاکھ BC امیدوار بشمول کمیونٹی کی خواتین کو کانگریس، BRS، BJP اور دیگر سیاسی جماعتوں سے 42% کوٹے کی شرح سے ٹکٹ سپورٹ ملیں گے۔ BRS پارٹی کے رہنما سابق ضلع ریتو بندھو صدر گوپال یادو، سابق میونسپل کونسلر پدمجا اور رام کرشن جو ان کے ساتھ کانگریس پارٹی میں شامل ہوئے۔ BJP اور BRS پارٹی کے 500 کارکنوں نے کانگریس پارٹی میں شمولیت اختیار کی ہے۔ محنت کرنے والوں کے لیے کانگریس پارٹی میں یقیناً مناسب جگہ ہوگی۔ MLA جنہوں نے کانگریس پارٹی کا کھنڈوا پہنا کر پارٹی میں تمام کا پرتپاک استقبال کیا۔ محبوب نگر کے MLA ینم سرینواس ریڈی نے کہا کہ سماجی انصاف صرف کانگریس پارٹی سے ہی ممکن۔ کانگریس پارٹی کے ذریعے کی جا رہی ترقی سے متوجہ ہو کر محبوب نگر حلقے کے BRS قائدین، سابق ضلع ریتو بندھو صدر گوپال یادو، محبوب نگر کے سابق میونسپل کونسلر پدمجا گوپال یادو، رام کرشنا اور وارڈ 14 کے BRS پارٹی قائدین کوروا ستیم کی قیادت میں بڑی تعداد میں MLA کی موجودگی میں کانگریس پارٹی میں شامل ہوئے۔ صدر تلنگانہ جاگرتی و رکن قانون ساز کونسل BRS کلوا کنٹلا کویتا نے چیف منسٹر تلنگانہ ریونت ریڈی کی جانب سے ذات پات کی مردم شماری سے متعلق کیے گئے دعووں پر شدید تنقید کی۔ انہوں نے اس مردم شماری کو جمہوریت کے ساتھ مذاق اور کانگریس کا شعبدہ قرار دیا۔ کویتا نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ تلنگانہ میں کی گئی ذات پات پر مبنی مردم شماری نہ تو ایکس رے ہے اور نہ ہی CT اسکین، یہ محض کانگریس کی جعل سازی ہے جو جمہوری اقدار کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے۔ انہوں نے مردم شماری کے عمل کو غیر شفاف اور تضادات سے بھرپور قرار دیا اور ایک اہم نقطہ اٹھایا کہ 2014 میں ریاست تلنگانہ میں OBC مسلم OBC کے بغیر آبادی کا تناسب 52% تھا، جب اب 2024 میں گھٹ کر 46% کیسے ہو گیا۔ کویتا نے اس تضاد کو سنگین قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ صرف ایک مثال ہے، ایسی کئی اور بے ضابطگیاں موجود ہیں جنہیں وہ جلد عوام کے سامنے پیش کریں گی۔
انہوں نے چیف منسٹر ریونت ریڈی اور راہل گاندھی کو چیلنج کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ اگر ان کا پیش کردہ مردم شماری کا ڈیٹا درست ہے تو وہ گاؤں گاؤں کے ذات پات کے اعداد و شمار کو گرام پنچایت دفاتر میں عوامی سطح پر آویزاں کرے تاکہ سچائی سب کے سامنے آ جائے۔ کویتا نے آخر میں کہا کہ ایسا کرنے سے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے۔ بھینسا شہر کے راہل نگر علاقے میں پولیس کی جانب سے ضلع نرمل ایس پی ڈاکٹر جانکی شرمیلا آئی پی ایس کی ہدایت اور بھینسا اے ایس پی اویناش کمار آئی پی ایس کی نگرانی میں صبح کے اولین ساعتوں میں کمیونٹی رابطہ پروگرام کا انعقاد عمل میں لایا گیا، جس میں ٹاؤن سی آئی جی گوپی ناتھ اور ایس آئی نونیت ریڈی کے علاوہ ٹی جی ایس پی کے 20 جوان اور دیگر پولیس عملے نے حصہ لیتے ہوئے تلاشی لی۔ اس دوران 85 موٹر سائیکل، ایک آٹو اور ایک 4 ویلر گاڑی کو دستاویزات کی عدم دستیابی پر ضبط کیا گیا۔ موقع پر اے ایس پی اویناش کمار آئی پی ایس نے کہا کہ پولیس کا مقصد بھینسا کو پرامن بنائے رکھنا ہے اور منشیات کے استعمال پر روک لگانا ہے، سائبر کرائم، دھوکہ دہی سے محفوظ رکھنا ہے۔ انہوں نے ڈرنک اینڈ ڈرائیو اور مائنر ڈرائیونگ و دیگر سے متعلق عوام میں شعور بیدار بھی کیا ہے۔ లాస్ట్కు వాడు ఆగుతాడని ఏమన్నా గ్యారెంటీ ఉందా? నీ దగ్గర పైసలు అయిపోతే తప్ప లాస్ట్కి ఏమంటావు? ఇక లేవు నా దగ్గర పైసలు అంటావు కదా, ఏం చేయగలుగుతావు? నువ్వు కాకపోతే ఇంకో కొన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటావు। అదే పని ఫస్ట్ చేయండి, ఒక్క రూపాయి కూడా లాస్ కాకుండా ఉంటుంది, అర్థమైందా? అదేవిధంగా చాలామందికి కూడా ఈ మైనర్లకు బండ్లు ఇస్తున్నారు, ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మైనర్లకు బండ్లు ఇవ్వకండి, ఏదైనా మంచి చెడు అయితే మర్డర్ కేసులో ఇరుకుతారు। ریاستی حکومت کے مشیر شبیر علی نے نئی دہلی کے تالکٹورہ اسٹیڈیم میں منعقدہ او بی سی بھاگیداری نیائے سمیلن سے خطاب کیا۔ اے آئی سی سی صدر ملکارجن کھڑگے، لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہل گاندھی اور قومی بی سی قائدین اس تقریب کے مہمان خصوصی کے طور پر موجود رہے۔ آدی سنواس گورنمنٹ وپ نے کہا کہ رگھونندن راؤ کو پہلے اپنی پارٹی بی جے پی کو سبق سکھانا چاہیے۔ بی جے پی اونچی ذات کی پارٹی ہے۔ بی جے پی لیڈر بی سی بل کو منظور کیے بغیر فضول باتیں کر رہے۔ رگھونندن راؤ مرکز سے بل کو منظور کرنے کے لیے کیوں نہیں کہہ رہے؟ رگھونندن راؤ نہیں چاہتے کہ بی سی بل لاگو ہو، رگھونندن راؤ چاہتے ہیں کہ 42% ریزرویشن نافذ نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پی سی سی صدر بی سی کے بچے اور آپ کا صدر کون ہے؟ آپ اپنی ہائی کمان سے بی سی کو پارٹی صدر کا دینے کا مطالبہ کیوں نہیں کرتے؟ ہم بی سی کے لیے 42% ریزرویشن کے لیے پرعزم ہیں۔ ہم مستقبل میں تمام مواقع فراہم کریں گے۔ చేస్తే దానికి ఆమోదం పొందే క్రమంలో మీ సహకారం అందది, షెడ్యూల్ 9 లో చేర్చమంటే మీ సహకారం అందది। ముందుగా మీ నరేంద్ర మోడీ గారితో మాట్లాడి ఈరోజు ఈ బీసీ బిల్లుకు ఆమోదం పొందేలా ఈరోజు షెడ్యూల్ 9 లో చేర్చే విధంగా మీ ప్రయత్నం చేయాలని చెప్పని ఈ సందర్భంగా पेशावर रेसलिंग की दुनिया का एक दरख्शां बाब बंद हो गया। WWE के सुपरस्टार और आलमी शोहरत याफ्ता रेसलर टेरी जेन बोलिया, जो हल्क होगन के नाम से मशहूर थे, 71 बरस की उम्र में फ्लोरिडा के शहर क्लियरवाटर में इंतकाल कर गए। उनके इंतकाल की तस्दीक वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट WWE ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की और दीगर अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हल्क होगन को सुबह दिल का दौरा पड़ा। इमरजेंसी टीम और पुलिस फौरी तौर पर उनके घर पहुंची, जहां से उन्हें स्ट्रेचर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जानबर ना हो सके। उनकी बीवी ने चंद हफ्ते कबल उनके बेहोश होने की अफवाहों को मुस्तरद करते हुए कहा था कि वो सेहतियाब हो रहे हैं और उनका दिल मजबूत है, ताहम कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। हल्क होगन सिर्फ एक रेसलर नहीं बल्कि एक रियल लाइफ सुपर हीरो थे, जो 1980 की दहाई में करोड़ों शायकीन के दिलों पर राज करते थे। उनका ताकतवर जिस्म, पीला और सुर्ख रंग का मखसूस लिबास और उनका नारा हल्क आप रेसलिंग की पहचान बन गए थे। उन्होंने 1984 में मेडिसन स्क्वायर गार्डन में आयरन शेक को शिकस्त देकर WWF चैंपियनशिप जीती और हल्क मैनिया का आगाज किया। 1985 में पहले रेसलमेनिया में वो मशहूर अदाकार मिस्टर टी के साथ मरकजी मुकाबले में नजर आए।
اقوام متحدہ کی فلسطینی پناہ گزین ایجنسی نے کہا ہے کہ غزہ شہر میں ہر 5 میں سے ایک بچہ غذائی قلت کا شکار ہے اور اس کی کیسز کی تعداد ہر روز بڑھ رہی۔ UNRWA کے کمشنر جنرل فلپ لازارینی نے جاری کردہ ایک بیان میں اپنے ایک ساتھی کے حوالے سے کہا کہ غزہ میں لوگ نہ تو مرے ہیں اور نہ ہی زندہ ہیں، وہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں۔ رپورٹوں کے مطابق 100 سے زائد بین الاقوامی امدادی تنظیموں اور انسانی حقوق کے گروپوں نے بھی بڑے پیمانے پر غذائی قلت کا انتباہ دیا ہے اور حکومتوں پر کارروائی کے لیے دباؤ ڈالا ہے۔ دوسری جانب غزہ میں تمام رسد کے داخلے کو کنٹرول کرنے والے اسرائیل نے علاقے میں ناکہ بندی کے دعووں کی تردید کی ہے اور اس کے بجائے حماس کو غذائی قلت کے کسی بھی معاملے کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ تاہم اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ غزہ تک پہنچنے والی امداد بہت کم ہے اور خطے میں بھوک کا بحران پہلے کبھی اتنا شدید نہیں رہا۔ اپنے بیان میں لازارینی نے مزید کہا 100 سے زائد افراد جن میں زیادہ تر بچے ہیں مبینہ طور پر بھوک سے مر چکے ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے کہا تھا کہ غزہ کی آبادی کا ایک بڑا حصہ بھوک سے مر رہا۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل عطاپور۔ తంత్ర మంత్ర యంత్ర के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్ని వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।